بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز وزراء کرام اور ممبران جوائنٹ ایکشن کمیٹی، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام اپنے ممبران کا، دوستوں کا، کہ آج یہ مرحلہ بھی آیا. یقیناً یہ بڑا اعصاب شکن مرحلہ ہے اور پچھلے 3 ماہ سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان یہ مذاکرات کا عمل اور تسلسل جاری و ساری ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اقدامات اس وقت تک ہوئے اور آج یہ جو حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا، یقیناً چیزوں میں کہیں نہ کہیں تاخیر بھی ہوئی ہوگی، لیکن میرے خیال میں اس پورے عرصے کے دوران جو یہ مذاکرات کا عمل آپ کے ساتھ ہمارا جاری رہا، آپ نے کبھی بھی ہماری نیت میں، ہماری اس میں کھوٹ نہیں دیکھی ہوگی. آپ خود یہ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. یہ وہ 70 سال کے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں، اور یہ وہ تمام مطالبات ہیں جو ہمارے بھی مطالبات ہیں. لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کی اس عوامی قوت کو، آپ کی اس عوامی آواز کو ہم اپنی آواز بنائیں، اپنی طاقت بنائیں، اور اس کا فائدہ ریاست کی عوام کو پہنچے، نہ کہ ریاست کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس کی وجہ سے ایک بدامنی اور یہ اتنی محنت جو دونوں اطراف سے ہوئی وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور وہ تمام سبجیکٹ جو پچھلے 70 سالوں میں شاید ان اٹینڈڈ رہے، اس حکومت نے آپ کے تعاون سے، آپ کے ساتھ کی وجہ سے ان سب کو ایڈریس کیا، اور ہماری وہ آواز، وہ مسائل جس کو شاید وفاقی حکومتوں کے ساتھ ہم نے ماضی میں کئی بار بات چیت تو کی، اس کا ذکر تو کیا، لیکن ہم اس مرحلے، اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں، جس حوالے سے تمام چیزوں کو بذات خود کمیٹی کے ممبران نے دیکھا بھی ہے اور میرے خیال میں وہ سمجھا بھی ہے. اور آج اس نوٹیفیکیشن کا ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت پوری طرح سے نیک نیتی کے ساتھ ان تمام معاملات کو حل بھی کرنا چاہتی ہے. اس پورے پروسیس کے دوران آپ نے یہ بھی دیکھا، چونکہ جس طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں آپ کے ساتھ چلنے والے بے شمار لوگ کہ سب کے اپنے اپنے تحفظات بھی ہیں، سب میں بے چینی بھی پائی جاتی ہے، اس طرح ہماری طرف بھی ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا اس پورے مذاکراتی عمل کے دوران کسی ایک مرحلہ پہ بھی حکومت کے کسی وزیر کی طرف سے یا ہماری اس کمیٹی کی طرف سے کسی نے کوئی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کیا، کسی نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، کسی نے میڈیا میں آ کے کوئی ایکسٹرا ٹاک نہیں کی. ایون ہم نے اس وقت تک کوئی 1% کریڈٹ لینے کی کوشش بھی نہیں کی. اور آج بھی یہ جتنے معاملات ہیں، جتنے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں، جو وفاقی حکومت کے ساتھ ہم نے معاملات طے کیے ہیں، کچھ اس نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے، کچھ ہماری ایک معاہدہ جس پہ ہم نے سائن کیا ہے، اور کچھ وہ کام ہے جو ہماری ورکنگ کمیٹیز نے کیا ہے جس کو آپ نے خود دیکھا ہے. تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کی اس آواز کو بھرپور طریقے سے نہ صرف سنا جا رہا ہے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے اگر ان چیزوں کا مقصد تالافائی یا وقتی کوئی چیز کو آگے ڈیلنگ ٹیکٹس کرنا ہوتا تو ماضی میں بھی آپ نے معاہدات میں دستخط دیکھے ہوں گے، 5 منٹ میں دستخط بھی ہو گئے، 3 ماہ تک اس پہ کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی. آج جو ہم نے رات بھر جاگ جاگ کے مل بیٹھ کر چیزوں میں اتنی ڈیلیبریشن کی، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں افراد سے، دونوں اطراف سے اس میں نیک نیتی شامل تھی. میں کمیٹی کے تمام ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑی تحمل کے ساتھ ہماری باتوں کو سنا اور سمجھا. ہم نے بھی کوشش کی کہ پورے تحمل کے ساتھ باتوں کو سنیں اور سمجھیں. تو اس حوالے سے میں پھر آپ کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مرحلے پہ آج ہمارے درمیان جو چیزیں طے پائی ہیں، آج ایک حکومتی نوٹیفیکیشن کی شکل میں جناب پرائم منسٹر صاحب نے وہ آپ کے حوالے کی، اور دیگر معاملات کے حوالے سے میں ایز اے چیئرمین کمیٹی اور میرے معزز وزراء صاحبان نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ موجود ہے. یہاں پر آج میڈیا کے اندر یہ گفتگو بھی کی جا رہی ہے کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، حکومت نے یہ کر دیا. یہاں پر ہار اور جیت کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہم نے ایک دوسرے کو شکست نہیں دینی.
یہاں پر آپ کا اور ہمارا مقابلہ نہیں ہے، یہ ریاست کے وہ معاملات اور مسائل ہیں جو کہ ہم سب کے مشترکہ مسائل ہیں، اور یہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے اور کاوشوں سے یہ حل ہونے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو موقع فراہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ آج تاریخ میں ہم اس معاملات کو اس حد تک لے کر آئے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں آپ تمام لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اس وقت عوام کی طرف سے یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو ہر چیز کو سمجھ کر دیکھنا ہوگا، اور اس میں یقیناً عوام کے اندر ایک جذباتی کیفیت موجود ہے، اور اس کے اندر ماضی کی غلطیاں بھی شامل ہیں۔ میں قطعاً اس بات سے بری الزمہ قرار نہیں دیتا کہ ماضی میں اگر کسی ایک حکومت کی غلطی تھی تو ہم اس کو آج اپنے ذمہ نہ لیں، حکومتوں کا تسلسل ہوتی ہے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو حکومت قائم ہے، یہ حکومت فوری طور پر اس کی یہ کوشش رہی ہے پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک کہ اس نے ہر وہ کام جس کا آغاز کیا سب سے پہلے اس پہ عمل درآمد جناب پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ذات سے کیا، اپنا پروٹوکول ختم کیا، اپنے اخراجات کو کم کیا، وزیروں کے پٹرول پر کیب لگا دیا، اور باقی بھی بے شمار معاملات جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اس طرح سے میڈیا کے اندر تشہیر نہیں کر پائے۔ ہم نے اس وقت تک کوئی اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان چیزوں پر خالی داد وصول کرنے کے لیے اپنے آپ کو میڈیا میں اس طرح کے بیانیے یا نیریٹو بلڈ نہیں کیے۔ ہمارا یہ مقصد تھا کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تحریک چلی ہے، اس تحریک کو ہم اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس کو اپنی قوت بنائے، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی ہمارا پورا ساتھ دیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار اس ایسے مرحلے میں جو کہ شاید بڑا ہی نازک تھا، دن کل کا بھی گزر جانا تھا، شاید نقصان کسی کا بھی نہیں ہوتا، نقصان ریاست کا تھا، آپ کا تھا، حکومت کا نہیں، ہم سب کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہمیں بھی سرخرو کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر انشاءاللہ اسی نیک نیتی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم چلتے رہے تو ریاست کے عوام انشاءاللہ ان تمام مسائل کا حل اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھے گی۔ شکریہ۔